کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے کبھی. یقیناً وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اس کا. آپ بے فکر ہو جائیں. سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق اجلاس کے لیے کمرہ تیار کر دیا گیا ہے. پاشا حضرات آپ کے منتظر ہیں. کوئی نہیں آیا پاشا. یا تو ہم میں کوئی غدار ہی نہیں، یا پھر جو بھی غدار ہے وہ بہت خوفزدہ ہے. آپ نے معصوم یہودیوں کا استعمال کیا مگر کوئی نتائج حاصل نہیں ہوئے. وہ صرف بے عزت کیے گئے. ہم نے اخبارات کے لیے صحافتی آزادی کے اصول میں تمہاری مدد کی. اب تم جو سرخی چھاپنا چاہو چھاپ سکتے ہو. اگر تم نے خبر نہیں بنائی تو سب ختم ہو جائے گا. ہم صحافیوں کو اتنی بڑی رقم اسی لیے دیتے ہیں کہ مرضی کی خبر چھپوائیں. آپ لڑائی سے نہیں تھکے جناب پاروس، لیکن میں بہت تھک چکا ہوں. بہت، بلکہ سارے یہودی تھک چکے ہیں. میں خود گہرے کنویں میں تھا اور پھر بھی میں نے انہیں اعتماد دلایا. اب نہ تو میں اس کنویں سے نکل سکتا ہوں اور نہ ہی انہیں نکال سکتا ہوں. رکنا مت. قدس جلد تمہارے ہاتھوں سے یہودیوں کو بطور تحفہ دیا جائے گا. کیا کریں گے جناب پاروس؟ آج تک میں عبدالحمید کی مخالفت کرتا رہا. ہر محاذ پر میں اس سے جنگ کرتا رہا، اور اب ایک نیا محاذ شروع ہوگا، مگر میں سامنے نہیں ہوں گا. آپ کا مطلب کہ یہ سب جاری رکھوں میں اور آپ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ نہیں، اب سے عبدالحمید کے سپاہی اور ملت عبدالحمید کے سامنے کھڑے ہوں گے. ملت کو عبدالحمید کے خلاف کھڑا کرنا یہودی ریاست قائم کرنے سے بھی زیادہ خیالی منصوبہ ہے. ارزل، تم ایک اچھے صحافی ہو اور یہ بات جانتے ہو کہ ایک جھوٹی خبر بندوق سے زیادہ ہولناک ہوتی ہے. عبدالحمید ملک چھوڑ کر جا رہا ہے اور قوم کو تنہا چھوڑ رہا ہے. ہم یہ لوگوں کو یقین دلائیں گے. خبر جھوٹی ہی صحیح، مگر ثبوت پھر بھی چاہیے. ہم نے اپنی چال چل دی ہے ارزل. تشریف رکھیے. شہنشاہ ولہیم پر جس سپاہی نے بندوق تانی تھی وہ دنیا میں نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چھوٹے سے کھیل میں پھنس جاؤں گا؟ ہرگز نہیں عظیم سلطان. اس حادثے نے یہ ثابت کر دیا کہ فوج کو از سر نو ترتیب دینے کے جو اقدامات کیے تھے وہ کافی نہیں تھے. پاشا حضرات، ہمیں بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میرے سلطان، میں نے اس کا ماضی دیکھا. اس کی طرف سے کی گئی حرکت کی واحد وجہ بہکاوا تھی. ہمیں لگتا ہے پاشا اسے مجبور کیا گیا، لیکن کیسے؟ میرے سلطان، ہمارے پاس تقریباً 2 لاکھ افراد کی فوج ہے، لیکن فوجی درسگاہوں میں ہر سال تقریباً 100 افسران جاتے ہیں جنہیں مناسب تربیت کے بغیر فوج کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. باقی سب غیر تعلیم یافتہ ہیں. ہم مزید افراد کو تعلیم کے لیے یورپ بھیج سکتے ہیں. پہلے بھی انہیں جرمنی اور فرانس کی درسگاہوں میں بھیجا جا چکا ہے. پہلے بھی ہم نے جنہیں تعلیم کے لیے یورپ بھیجا وہ تربیت پر توجہ دینے کے بجائے تفریح اور فحاشی میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے پرانے دوستوں اور کمانداروں کو تکبر کرتے ہوئے بے عزت کیا. یہ مسئلہ یورپ میں حل نہیں ہو سکتا پاشا. اس مسئلے کو ہم اپنی ریاست میں خود ہی حل کریں گے. تو میرے سلطان کوئی تدبیر اختیار کریں گے؟ ہم اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھائیں گے پاشا. ہمارے پاس فوجی درسگاہوں میں زیادہ طلباء ہوں گے. استادوں کی کمی کس طرح پوری ہوگی؟ تجربے کار پاشا حضرات انہیں تربیت دیں گے. میرے سلطان، کیا آپ نے میری تحقیق پڑھ لی تھی؟
मैंने उसमें इस मसले के मुतालिक भी तदबीर तजवीज की थी। मुताला किया था हमने। पहला काम यह है कि पाए तख्त के आसपास के इलाकों से फौजी भर्ती कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ अरसा मोर्चों में तरबियत देंगे। इज़मित की कारा मूसल सरहद पर फौजी जिम्मेदारियों के लिए जो नौजवान मुयस्सर हैं उनकी फहरिस्त भी लिखी है। इसने हमें भी मुतवज्जे किया था पाशा। ये काम पहला मरहला होगा, लेकिन जल्द मुकम्मल करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, हम ऐसा